اچھا سوچئے، زندگی کی اس مصروفیت میں وقت کتنی تیزی سے گزرتا ہے نا؟ ہم اپنے کاموں میں اتنے گم ہوتے ہیں کہ اکثر احساس ہی نہیں ہوتا۔ لیکن سال میں کچھ دن ایسے ضرور آتے ہیں جو روحانیت کے اعتبار سے ہمیں سب سے عظیم اور قیمتی موقع فراہم کرتے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم انہی مخصوص اور بے مثال دنوں کی اہمیت پر بات کریں گے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ان لمحات کو اتنی فضیلت کیوں حاصل ہے اور انہیں بہترین طریقے سے گزارا کیسے جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ذہن میں ایک بڑا ہی اہم سوال آتا ہے۔ اگر عام طور پر سوچا جائے تو فوراً مختلف مقدس مہینوں کے خیالات آتے ہیں، لیکن در حقیقت سال کے کن دنوں کا مقام اللہ کے نزدیک سب سے بلند ہے؟ یہ سوال اس لیے اتنا اہم ہے کیونکہ اس کا جواب سال کے اس سنہری وقت کی نشاندہی کرتا ہے جو اپنے اندر بے پناہ اجر اور روحانی ترقی کے مواقع سمیٹے ہوئے ہے۔ اس کا درست ادراک ہی ایک بہترین شروعات کا راستہ کھولتا ہے۔ چلیے اب اس خوبصورت منظر پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ذرا اس بیک گراؤنڈ پر غور کریں۔ پیچھے مسجد کے مینار اور گنبد کے نشان، اور ساتھ ہی یہ جگمگاتے ہوئے روشن فانوس کیسا زبردست روحانی اور مقدس ماحول قائم کر رہے ہیں۔ اور ہاں، نیچے کی طرف دیکھیں تو اونٹوں کی شبیہ بھی نظر آ رہی ہے، جو سیدھا حج اور قربانی کی یاد دلاتی ہے۔ یہ پورا منظر اپنے اندر ایک بہت ہی گہرا پیغام رکھتا ہے۔ پہلا حصہ، سال کے بہترین دن۔ یہاں عبارت میں بالکل واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال کے تمام دنوں میں ذوالحجہ کے پہلے 10 دن سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے سال میں کوئی اور دن ان 10 دنوں کا مقابلہ بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ سوچئے، یہ کتنی حیران کن بات ہے۔ یہ وقت نیک اعمال اور ذکر الہی کے لیے سال کا سب سے بہترین اور ناقابل فراموش موقع ہوتا ہے۔ اس چھوٹے سے عرصے میں چھوٹی سی نیکی کا اجر بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اب یہاں سب سے اوپر اس چاند اور ستارے کے آئیکن کو دیکھیے۔ یہ نشان ہمیشہ سے ہی اسلامی مہینوں کی شروعات اور وقت کی علامت رہا ہے۔ اس آئیکن کو عبارت کے ساتھ رکھنے کا اصل مقصد ہی یہ یاد دلانا ہے کہ وقت کے اس بڑے دریا میں یہ چند دن سب سے انمول ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک بصری یاد دہانی ہے کہ ان دنوں کی واقعی قدر کی جائے۔ اور اس دعوے کی بنیاد کیا ہے؟ یہاں ایک عظیم حوالہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ان دنوں سے بڑھ کر کوئی دن عظیم نہیں۔ اس تحریر کے ذریعے ان دنوں کی اہمیت کو حتمی اور انتہائی مقدس درجہ دیا گیا ہے۔ دیکھیے، جب مذہب کی سب سے عظیم ہستی کی طرف سے ان دنوں کو عظیم ترین قرار دے دیا جائے تو اس کا بالکل یہی مطلب ہے کہ ان لمحات کو کسی بھی صورت ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا حصہ، نیک اعمال کا مقام۔ اب یہاں درمیان میں جو سب سے دلچسپ چیز ہے وہ یہ خانہ کعبہ کی شبیہ ہے۔ خانہ کعبہ عبادت، توجہ اور ہمارے اصل مقصد کی عظیم ترین علامت ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ آئیکن بالکل اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ ان دنوں میں کی جانے والی عبادت اور نیک اعمال چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں کیے جائیں، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو اس درمیانی حصے کا بنیادی پیغام بالکل صاف ہے۔ نیک عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور ان 10 دنوں میں کی جانے والی عبادت اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مقام رکھتی ہے۔ مطلب عام دنوں میں کی جانے والی ایک عام سی نیکی بھی اگر ان 10 دنوں میں کی جائے تو وہ انتہائی بے حساب وزن اور اہمیت اختیار کر لیتی ہے۔ یہ مختصر سا وقت نماز، صدقہ اور دوسرے اعمال کو ایک عظیم ترین مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ خیر، اہمیت اور فضیلت تو ہم نے سمجھ لی، لیکن اب ایک بڑا عملی سوال پیدا ہوتا ہے۔ صرف اہمیت کا ادراک کافی نہیں، ہمیں پریکٹیکلی کرنا کیا چاہیے؟ ان دنوں میں ذکر کے کون سے مخصوص اعمال تجویز کیے گئے ہیں؟ یہ سوال ہماری توجہ اس تجزیے کے آخری اور سب سے اہم عملی حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ تیسرا حصہ، تجویز کردہ ذکر اور اذکار۔ چلیے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ باقی چیزیں اس سے کیسے جڑی ہیں۔ نیچے اس روشن فانوس پر غور کریں۔ یہ روشنی دراصل اس مسلسل ذکر اور یاد الہی کی علامت ہے جو ان 10 دنوں میں ایک انسان کے دل اور روح کو منور کرتی ہے۔ جیسے اندھیرے میں فانوس رستہ دکھاتا ہے نا، بالکل ویسے ہی ذکر زندگی میں روشنی لاتا ہے۔ یہاں تحریر میں انتہائی واضح ہدایت دی گئی ہے کہ ان دنوں میں کثرت سے ذکر کریں، اور پھر 3 مخصوص کلمات بتائے گئے ہیں۔ پہلا ہے تحلیل، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنا جو اللہ کی توحید کا اقرار ہے۔
دوسرا ہے تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا جو اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اور تیسرا ہے تحمید یعنی الحمدللہ جو اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ ان کلمات کا ورد بڑھانے کی سخت ترغیب دی گئی ہے۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ سمجھنے والا یہ ہے کہ ذکر کا اصل مقصد صرف زبانی ورد نہیں بلکہ اللہ کی کثرت سے یاد ہے۔ اس پوری تصویر کا نچوڑ ہی یہی بنتا ہے کہ عبادات اور اعمال کے ساتھ ساتھ جو چیز اس وقت کو سب سے خاص بناتی ہے وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کی یاد کو اپنا معمول بنا لینا ہے۔ یہی وہ عملی قدم ہے جو آپ کو اصل فائدہ دے گا۔ اور اب اس پوری تصویر کو دیکھیے، یہ کتنے شاندار طریقے سے اس پورے پیغام کے ڈھانچے کو واضح کر رہی ہے۔ سب سے اوپر دن کی عظمت کا بیان ہے، درمیان میں اعمال کے مقبول ترین ہونے کی وضاحت ہے، اور بالکل نیچے یہ بتایا گیا ہے کہ ٹھیک ٹھیک کون سا عمل کرنا ہے۔ یہ سفر علم سے شروع ہو کر عملی زندگی کی ہدایت پر آ کر مکمل ہوتا ہے۔ تو اب جب کہ ان 10 دنوں کی بے مثال عظمت، عبادت کے عظیم مقام اور مخصوص ذکر کی تفصیلات واضح ہو چکی ہیں، تو ذرا سوچئے سال کا یہ بہترین موقع کتنی تیزی سے گزر سکتا ہے۔ تو بنیادی فکر اب یہ ہونی چاہیے کہ ان لمحات کو نیک اعمال اور مسلسل ذکر الہی کے لیے کس طرح بہترین انداز میں استعمال کیا جائے، کیونکہ دیکھیے یہ معلومات صرف جاننے کے لیے نہیں ہے، یہ ہماری زندگی اور اعمال کو بہتر بنانے کی خوبصورت دعوت